الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور تقریر سن رہی پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، معزز سامعین، آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے مہنگائی کا علاج اسلام کی نظر میں، اسلام کی روشنی میں۔ معزز سامعین، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر دنیا کے اندر جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجوہات اور اس کے اسباب ہمیں بتایا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس کی جو بھی وجہ کہہ لیں، آج مہنگائی کی سطح اگر بڑھی ہوئی ہے اور لوگوں کو اپنا کاروبار زندگی چلانا، اپنے گھر کا نظام اور سسٹم چلانا اگر دقت ہو رہا ہے، اس کی لوگ جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، لیکن رب کریم کے بات کرنے کا انداز الگ ہے۔ وہ تو رحیم و کریم بادشاہ ہے، وہ الگ انداز میں سمجھاتا ہے کہ دنیا والے یہ ڈیٹا پیش کرتے ہیں، یہ سروے پیش کرتے ہیں، یہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ان سب کے پیچھے رب کریم نے بہت پیارے انداز میں آپ سے، مجھ سے، ہر ایک سے یہ فرمایا کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر فساد جو پبا ہے، فساد جو پھیلا ہوا ہے، یہ آدمی کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ہم لوگ ڈیٹا پیش کرتے ہیں، سروے پیش کرتے ہیں کہ یہ جو بڑھ گیا ہے یہ جی ایس ٹی کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، یہ ایکسائز ڈیوٹی کی وجہ سے بھاؤ بڑھا ہوا ہے، یہ مونوپولی کی وجہ سے بھاؤ بڑھا ہوا ہے، یہ انفلیشن کی وجہ سے بھاؤ بڑھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے گورنمنٹ الگ ٹیکس لیتی ہے، راجیہ اسٹیٹ الگ سے ٹیکس لیتا ہے، اس کے علاوہ سینٹرل گورنمنٹ الگ سے ٹیکس لیتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تو الگ سے لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں، پروپیگنڈے ہیں، یہ اصل وجوہات نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ لوگو، اللہ رب العزت نے آپ سے، مجھ سے، ہر ایک سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ لوگو ہم آزمائیں گے تم کو۔ کیسے آزمائیں گے؟ شر کے ذریعے سے، مصیبتوں میں ڈال کر کے، تنگی میں ڈال کر کے، زندگی کی دھارے کو روک کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، والخیری، اور نعمتیں دے کر کے آزمائیں گے، آسانیاں دے کر کے آزمائیں گے۔ کس لیے؟ فتنہ، آزمانے کے لیے۔ دیکھیں تو صحیح، فتنہ کہتے ہیں، فتنہ کا مطلب آزمائی، فتنہ کا معنی ہوتا ہے لوہے کو جب چیک کیا جائے کہ کھرا ہے کھوٹا ہے، جب سونے کو اگر چیک کرنا ہو کہ کھرا ہے کھوٹا ہے تو اسے سونار آگ میں ڈالتا ہے، چیک کرتا ہے، ساری گندگی نکل جاتی ہے، خالص سونا بچ کر کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے تاکہ سارے گناہ دھل جائیں، اس کے سارے گناہ دھل جائیں، اس کے اندر دنیا داری جو گھسی ہوئی ہے دھل جائے، اپنی مجبوری کو محسوس کرے، اپنی کمزوری کو محسوس کرے، اور اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھے کہ میں دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جاؤں، میرے اوپر ایک احکم الحاکمین کی ذات ہے جو کبھی بھی مجھے گرفتار کر سکتی ہے۔ اگر مجھے غریبی سے امیر بنا سکتی ہے تو امیری سے غریب بھی بنا سکتی ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے کس کے ذریعے سے؟ خیر کے ذریعے سے، شر کے ذریعے سے۔
اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع پہ آئیں، ایک بات سمجھ لیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے، ابن قیم الجوزیہ، ابن قیم جوزی الگ ہیں، ابن قیم الجوزیہ الگ ہیں۔ ابن قیم الجوزیہ نے کتاب لکھی الداء والدواء کے اندر، فرمایا کہ آدمی کو جو گناہ کی سزا ملتی ہے، المعاصی لا بد لها من العقوبہ، گناہ آدمی جو کرتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی سزا نہ ملے، ہو سکتا ہے لیٹ ملے، ہو سکتا ہے لیٹ ملے، سزا ضرور ملتی ہے گناہ کی۔ گناہ کی سزا جو ہے دو طرح سے ملتی ہے، گناہ کی سزا دو طرح سے ملتی ہے۔ ایک سزا یہ ہے کہ گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ گناہ گار کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ گناہ کی سزا کیا ہے؟ گناہ کی سزا یہ ہے کہ اللہ گناہ گار کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور گناہ کی دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ گناہ گار کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ پہلی سزا جو ہے کہ گنہگار کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ عام طور پہ کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی کافر جب ظلم کے اندر، سرکشی کے اندر، عدوان کے اندر، عداوتوں کے اندر جب بڑھ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ اس کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس پہ حجت پوری ہو جائے، اور رب کریم اس کی وفات کے بعد اس کو بری طرح سے گرفتار کرے، یا دنیا کے اندر ہی مسلمانوں کے ذریعے سے اسے ذلیل و خوار کرے۔ تو یہ تو عام طور پر کس کے لیے ہوتا ہے؟ کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن بعض مسلمان جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے، جو دین پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آزمائش کبھی کبھی ہو جاتی ہے کہ جب وہ اللہ انہیں آزماتا ہے لیکن وہ آزمائش کے اندر مزید حرام خوری کے پیچھے لگ گئے، مزید جو ہے ابھی کرونا آیا تو کیا کریں مولانا، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، اب اور حرام خوری کرو، اب اور سود کا لین دین کاروبار بڑھا دو، حرام ذریعے سے کماؤ۔ تو کیا کرتا ہے اللہ رب العزت؟ اس کو چھوٹ دے دیتا ہے، یہ چھوٹ دے دیتا ہے۔ لیکن یہ جو آزمائش ہے کہ گناہ کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر گناہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوئے چلی جا رہی ہے، تو یہ بڑا ڈینجر آزمائش ہے، بڑی خطرناک آزمائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے ایام گزار لے آسانیوں کے ساتھ، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، کوئی نصیبہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اذھبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر پا لیا، آخرت کے یہاں جیسے زندگی کا دھارا ختم ہوا، فرشتے اجل آیا، وہاں سے تمام آخرت کے اندر ایک مومن ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دے دی اس کو۔ تو یہ آزمائش کہ اللہ گناہ کے ذریعے سے اگر آسانیاں ہمارے اوپر پیدا کر رہا ہے تو بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ کہیں یہ چیک کر، یا تو یہ نفاق بندے کے اندر آ گیا ہے یا کفر داخل ہو گیا ہے بندے کے اندر۔ اور دوسری آزمائش کیا ہے کہ گناہ کے بعد اللہ تنگی بھیجتا ہے، تنگیاں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مومن بندہ لوٹ آئے۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں اگر اس کے اوپر تنگی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اور اس کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری گناہوں کی وجہ سے، میں محنت دن رات کر رہا ہوں، 24 گھنٹہ محنت کر رہا ہوں، لیکن مجھے میری محنت کا پھل نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے میرے ابھی نامہ اعمال کے اندر گناہ ہیں جس سے میں نے توبہ استغفار نہیں کیا ہے، معافی نہیں مانگی ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ وہ اللہ نے مصیبتوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوٹ آؤں، پلٹ آؤں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کروں، معافی مانگوں، تو یہ گناہ بھی دھل جائیں، اور اس کے بعد رب کریم دنیا کی نعمتیں بھی اس کے اوپر چالو کر دے۔ تو مصیبتیں یہ اس حساب سے رحمت ہیں کہ ہمیں وارن کر دیتی ہیں کہ دیکھو تمہارے نامہ اعمال کے اندر گناہ بہت گھڑا بھر چکا ہے، معافی مانگ لو، توبہ استغفار کر لو، یہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آخرت سے ہو گئی، گناہ کی معافی مانگ لی، دنیا کے راستے بھی اللہ رب العزت کھول دے گا۔ تو اللہ رب العزت گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ گناہوں کی ایک سزا کیا ہے؟ آسانی دے کر کے، کافروں کو آسانی دیتا ہے اور ظلم کے اندر ان کو چھوٹ دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کے اوپر حجتیں پوری ہو جائے۔ اور مومنوں کو کون سی آزمائش دیتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے ان کو تنگی میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ اپنے رب کی طرف، اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ تو ہم اب اصل موضوع پہ آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ گناہ، مہنگائی کا علاج کیا ہے شریعت کی روشنی میں، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس مہنگائی کا روک تھام کر سکتے ہیں، یا کم سے کم اپنے ذاتی طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا شریعت ایسا نظام نہیں بتاتی ہے کہ آپ سارے لوگوں کو جمع کرو، اکٹھا کرو اور کام شروع کرو تب مہنگائی ختم ہوگی۔ ہر شخص
مہنگائی کا اگر مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی ذات سے اس کی شروعات کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جو سب سے پہلا جو اصول ہے، ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ ایک رپورٹر نے، مسلم رپورٹر، ویسے تو یوٹیوب اور ٹیلی ویژن پہ خرافات زیادہ ہیں اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ خرافات زیادہ ہیں۔ ویسے اس کی مثال کیسی ہے سوشل میڈیا کے؟ ایک تلوار جیسی ہے۔ اچھے آدمی کو دو گے، حق پرست آدمی کو دو گے تو اس کو سچائی کے لیے یوز کرے گا اس تلوار کا، برے آدمی کو دو گے تو اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے اس تلوار کا یوز کرے گا۔ سوشل میڈیا بھی ایسا ہی ہے، سوشل میڈیا بھی ایسا ہے، برے لوگ یوز کریں گے اس کا فائدہ برا ہوگا، اچھے لوگ یوز کریں گے تو اس کا فائدہ اچھا ہوگا۔ کچھ اچھے لوگ ہیں جو اس کا یوز کرتے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں، اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے، مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کریں خیر اور بھلائی کے لیے، خیر اور بھلائی کے پھیلانے کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، سچ بات کو واضح کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں۔ تو ایک رپورٹر نے، مسلم رپورٹر نے، اس نے سروے کیا۔ کیا سروے کیا؟ کہ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے سروے کرنے کے لیے مسلمانوں کا ہی سلیکشن کیا۔ ہم نے جو ہے ایک فریز لی، ایک ٹی وی لی اور ایک گاڑی لی۔ فریز میں کیا کیا؟ نئی فریج ہے، اس فریز میں ہم نے تھوڑا سا چھیڑا وڑا کہیں سے نکال دیا وائر اور لے جا کر کے الیکٹریشین کے پاس جا کر کے حاضر کیا کہ بھائی دیکھو تھوڑا فریج خراب ہو گئی ہے، تھوڑا چیک کرو۔ یہ سروے ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب یہ جو ہے بنانے والا کاریگر جو ہے اس کے اندر ڈھونڈ رہا، آدھے گھنٹے سے تلاش کر رہا، مگج ماری کر رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا اور کیا کہہ رہا ہے؟ کمپریسر خراب ہو گیا ہے۔ خرابی کیا ہے؟ ایک چھیڑا نکالا گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کمپریسر خراب ہو گیا ہے، 1200 کا خرچہ آئے گا۔ اللہ کا تقویٰ دیکھیں، اللہ کا تقویٰ دیکھیں۔ اور کہتا کہ ہم گئے دوسرے ٹی وی والے کے پاس، اس کا بھی ہم نے وائر نکالا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، وائر جوڑ دو ٹی وی بن جائے گی واپس سے۔ وہ جو ہے مگج ماری کرتا ہے، کہتا ہے لمبا خرچہ ہے، 2-2.5 ہزار کا خرچہ آئے گا۔ کتنا؟ 2-2.5 ہزار کا خرچہ آئے گا۔ کہتا ہے کہ ہم آگے بڑھے، یہ سب کے سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ آگے بڑھے، ہم گئے ایک ٹائر پنچر والے کے پاس، اس کے پاس گئے، ایک پنچر لگایا ہم نے اور دے دیا کہ دیکھو بھائی اس کو ہم آتے ہیں، تو وہ کیمرہ وہاں لگا دیا، ہم آتے ہیں۔ اور اس نے کیا کیا؟ ایک پنچر کے بجائے 4 پنچر نکالے لگا دیے، 4 پنچر نکالے اور لگا دیے۔ تو کہتا کتنا ہوا؟ کہا ایک پنچر کے حساب سے 20-80 روپیہ ہو گیا۔ کہا کہ بھائی ایک ہی پنچر تھا ہمارے ٹائر کے اندر، اس کو سچ کہا کہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے کہا تھا، ایک ہی پنچر لگایا تھا، تم 4 پنچر کیسے نکالو؟ کہا کہ شکر منا کہ 4 ہی لگایا، زیادہ نہیں لگایا، زیادہ لگاتا تو کیا کر لیتا تم؟ تو یہ رپورٹر کہتا ہے کہ یہ جو 20 روپے کے لیے چیٹنگ کر سکتا ہے جو مسلمان، اگر اسے 20 کروڑ ملے چوری نہیں کرے گا؟ اسے 20 کروڑ ملے چوری نہیں کرے گا۔ اور آج ہمارے نیتاؤں کو دیکھو، آج ہمیں اسی لیے اچھے لیڈر نہیں ملے، ہمارے لوگوں ہی میں سے تو اٹھ کر کے یہ نیتا بنتے ہیں جو 20 روپے کے لیے چوری کرے، جو 100 کی نوٹ کے لیے جھوٹ بولے۔ آج دودھ والا دودھ بیچتا ہے، چوری کرتا ہے پانی ملا کر کے۔ موبائل والا 5 روپے کے خرچے کے بجائے منافع لینا ہو، جو مارکیٹ کے بھاؤ ہو لو اس کو، 5 روپے کا بناتا ہے 200 روپیہ لیتا ہے، 500 روپیہ لیتا ہے، جھوٹ بول کر کے خرچہ بڑھ گیا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنے بھاؤ بڑھاتا۔ اللہ کا تقویٰ کہاں ہے؟ اللہ کا خوف کہاں ہے ہمارے نزدیک؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے لیڈر نہیں ملتے، ہمیں اچھے نیتا نہیں ملتے۔ نیتا کوئی آسمان سے پیدا ہو کر کے آتا ہے؟ ہمارے ہی بیچ کا وہ لڑکا ہوتا ہے، ہمارے ہی سماج میں پلا بڑا ہوتا ہے، ہم جیسا ہی چور ہوتا ہے، وہ ہم جیسا ہی چور ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اسے ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملا، 20 کروڑ کھانے کا موقع نہیں ملا، اسے 20 کروڑ کھانے کا بھرپور موقع ملا تو کھا رہا ہے۔ آج گناہوں سے اسی کا دامن پاک ہے جسے گناہ کا موقع نہیں ملا ہے، گناہوں سے وہی پاک ہے جسے گناہ کا موقع نہیں ملا ہے، اور جسے گناہ کا موقع ملا۔ آج لوگ مسلمان کے نام پر، اسلام کے نام پر، قومی یکتا کے نام پر، مسلمانوں کے یکتائی کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ووٹ جمع کرتے ہیں، لے کر کے نکل لیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو وعدے کیے تھے، وعدے تم نے اپنے رب کے وعدے پورے نہیں کیے۔ ہاں، تم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہو، پورا نہیں کرتے ہو، مسلمان ہو کر کے اس کی باتوں کو نہیں مانتے ہو۔ وہ جو نیتا تمہارے ووٹوں سے ووٹ جیت کر کے بنائے، وہ تمہارے وعدوں کو کب پورا کرنے لگے گا؟ تم رب کائنات کے وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہو، یہ جو تم نے اس نے وعدہ کیا تھا، جو جملے بازی کی تھی، وہ کب پورا کرنے لگا؟ تو مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا تقویٰ پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
वलौ अन्ना अहल क़ुरा, कि अगर ये बस्ती वाले, ये करिया वाले, ये शहर वाले, ये गांव वाले, वलौ अन्ना अहल क़ुरा आमनू, ईमान ले आते और क्या करते, वत्तक़ौ, अल्लाह का खौफ इख्तियार करते, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते, अल्लाह से डरते, अपने कारोबार के अंदर, अपने मामलात के अंदर अल्लाह की ज़ात का तक़वा इख्तियार करते, लेन देन के मामले में झूठ से बचते, वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, तो हम इनके लिए आसमान से अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, और ज़मीन से इनके लिए अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देते, वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन हाय इंसान की बदकिस्मती, हाय बदनसीबी कि लेकिन 100 रुपए के लिए झूठ बोलता है, वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने इनके इन्हीं के करतूतों की वजह से पकड़ लिया, इनके करतूतों और इनके अमाल की वजह से पकड़ लिया। तो अल्लाह का तक़वा, महंगाई का मुकाबला करना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हम बरकतें नाजिल करेंगे। बरकत का माना ये है, बरकत का माना कसरत नहीं है, बरकत का माना ज़्यादा दे गए ऐसा नहीं है कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, इसका मतलब ये नहीं है। बरकत का माना है कि थोड़ी सी चीज़ में पूरा हो जाए, थोड़ी सी चीज़ में पूरा हो जाए। और आपको पता है पहले के लोग, जो बड़े लोग कहते हैं कि 500 की नोट लेकर के निकलते थे, पूरा राशन पानी करके वापस आते थे, पूरा राशन, घर का पूरा सामान लेकर के वापस आते थे। आज 5,000 में राशन पानी नहीं पूरा होता है, बरकतें खत्म हो गई। ज्यादा में बरकत नहीं है, बरकत वो है जो अल्लाह थोड़े की थोड़ा हो लेकिन उसकी ईमान की वजह से उसमें बरकत डाल देता है। और बरकत की निशानी देखना है, पहले 70 में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 100 में भी नहीं मिलता है। तो 100 रुपया ज्यादा कि 70 ज्यादा? पहले 70 में जरूरतें पूरी हो जाती थी, अब 100 में भी जरूरतें पूरी नहीं होती, बरकत खत्म हो गई, बरकत खत्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हम बरकतें नाजिल कर देंगे तुम्हारे माल के अंदर, तुम्हारे कारोबार के अंदर, तुम्हारी जिंदगी को गनी कर देंगे। गर्चे तुम्हारे पास थोड़ा ही हो लेकिन तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे। लेकिन बहुत कभी कभी ऐसा भी होगा कि लखपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं, जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। कहीं लोन लेकर के रखा है तो सरकार ने गर्दन दबोई हुई है, कहीं किसी के साथ चीटिंग की हुई है तो उसने गर्दन दबोई हुई है। सुकून नहीं है जिंदगी के अंदर, इत्मीनान नहीं है। तो बरकत क्या है कि थोड़ा सा हो, जरूरतें पूरी हो जाओ, जिंदगी खुश खुर्रम हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर दिलों के अंदर तकवा हो, अल्लाह तुम्हारी जरूरतों को पूरा फरमा देगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है। ये पहला तरीका, ये पहला इलाज है महंगाई का कि हम अपने दिलों के अंदर तकवा पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें, कस्टमर की, ग्राहक की गर्दन को न मोड़ें, इतना कमाएं कि आपको भी फायदा हो उसको भी फायदा हो। झूठ बोल करके सौदेबाजी न करें। कितने का है? 100 रुपये का है, कितने में दोगे? 120 में दोगे। झूठ न बोलो कि ये तो हमको पड़ा ही इतने में है। आप अपना ओरिजिनल भाव न बताओ, कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिनल भाव बताओ, लेकिन झूठ बोल करके नहीं हमको तो 100 ही में पड़ा है, हमको 100 ही में पड़ा है, ये झूठ है। झूठ बोल करके अगर आप 150 में भी बेच ले रहे हो, ये हराम कमाई होगी। सच बोलो, सच बोलो। कोई जरूरी नहीं कि आप अपने सामान का रियल भाव बताओ, आपको बोलो कि मुझे इतने ही में बेचना है, परोड़ता है लो वरना न लो। लेकिन झूठ बोल करके उसका भाव बढ़ा करके कि नहीं मुझे इतने में पड़ा है, अगर मैं इतने में दे दूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, झूठ बोला आपने, और इसके बदले जो आपकी कमाई हो रही है सारी की सारी कमाई हराम की। अल्लाह का तक़वा इख्तियार कीजिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। दूसरा इलाज क्या है महंगाई का? फरमाया कि दुआ इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से दुआओं को। हमने कहा कि जो मुसीबतें हैं गुनाहों की वजह से, अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगिए, गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने रूठे रब को मनाने की कोशिश कीजिए। आप देखें, ये सोचें कि मेरी दुआ करने से महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी, मेरी दुआ करने से पेट्रोल का भाव थोड़ी कम हो जाएगा, तो आप ये ना सोचें कि आपके करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक चूंटी के बारी दुआ करने की वजह से सारी कायनात को पानी पिला सकता है। चूंटी की दुआ कबूल करके रब्बे करीम सारे लोगों को पानी पिला सकता है। तो आप तो मोमिन हैं, आप ईमान वाले हैं, दुआ करें। आपकी दुआओं में मुमकिन है कि आपकी दुआओं की वजह से महंगाई की शरह कम हो जाए, सबके लिए फायदा हो जाए। और अगर सबके लिए फायदा न भी हो तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने रब की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, रब्बे करीम आपसे राजी हो जाए। दुनिया भाव बढ़ा हुआ है लेकिन रब्बे करीम आपका रिस्क बढ़ा दे, ऐसा भी तो हो सकता है। भाव बढ़ने दो लेकिन रब्बे करीम उसके मुकाबिल में आपका रिस्क बढ़ा दे, आपको फर्क न पड़े भाव के बढ़ने की वजह से। तो आप दुआ करते रहिए। मोमिन की कीमत,
اللہ رب العزت کے نزدیک اگر آپ مومن ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، اپنی گناہوں کو مانگتے ہیں، تو ایسی مومن کی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قیمت ہے، بڑا قیمتی ہے مومن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر صرف ایک مومن باقی رہے، میرا نام لینے والا صرف ایک مومن باقی رہے، اور ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے، اور ساری دنیا اس کو مارنے کا پلان بنائے، ساری دنیا اس کو مارنا چاہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب کریم ساری دنیا کو اٹھا کر کے لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، ساری دنیا کو اٹھا کے اللہ جہنم میں سب کو پھینک دے گا اس ایک مومن کی جان کو بچانے کے لیے۔ تو آپ مومن تو بنو، اللہ نے آپ کا اتنا مقام رکھا ہے کہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، صرف آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ آپ اپنا مقام پہچانیے، اپنا ایمان کو زندہ کیجئے، رب کریم دنیا کو آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ ساری دنیا کو اگر جہنم میں ڈال سکتا ہے تو کیا بھاؤ کم نہیں ہو سکتے ہیں؟ ان مہنگائیوں کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں بنا سکتا ہے؟ بھاؤ نگ بھی کم ہوا تو رب کریم کی ذات سے اتنا یقین ہے کہ آپ کی کمائی میں اتنی برکت دے دے گا کہ آپ کا اس بھاؤ سے فرق نہیں پڑے گا بھاؤ کے بڑھنے سے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، توبہ استغفار کیجیے۔ انس حسن بصری تفسیر قرطبی کے اندر ابن صبیح کا قول نقل کیا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 3 لوگ آئے۔ پہلا آ کے کہتا ہے کہ قحط سالی بڑھ گئی ہے، بارش وغیرہ نہیں ہو گئی ہے، دعا کیجیے۔ کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ، بارش آ جائے گی۔ دوسرا شخص آیا، کہا کہ فقیر ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، دعا کرو اللہ کچھ دے دے۔ کہنے لگے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، فقیری ختم ہو جائے گی۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے۔ کہا کہ توبہ کر، استغفار کر، گناہوں سے معافی مانگ، اللہ اولاد عطا فرما دے گا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بغل میں کہا کہ حسن تمہارے پاس 3 لوگ آئے اور تینوں نے اپنی الگ الگ شکایتیں بیان کی، الگ الگ مسئلے بیان کیے، لیکن تم نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا کہ دعا کر، استغفار کر، اپنے گناہوں سے معافی مانگ، تیری مصیبتیں پوری ہو جائیں گی۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اپنے گھر سے لا کر کے نہیں کہا، ٹوٹ کے نہیں بتائے ہیں پیروں فقیروں کی طرح، میں نے تو اللہ کے کلام سے یہ استدلال کیا ہے۔ رب کریم سورہ نوح کے اندر فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ رب کریم نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دعا کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہ غفارا، بہت زیادہ پسند کرتا ہے معافی مانگنے والوں کو، توبہ استغفار کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر بارشیں نہیں برس رہی ہیں رب کریم موسلا دھار بارشیں برسائے گا تمہارے اوپر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فقیری ہے تو رب کریم تمہیں مالوں سے نوازے گا، اولاد نہیں ہے تو اولادوں سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے مدد کرے گا، اموال کے ذریعے سے، ایک قسم کے مال نہیں، ہزاروں طرح کے اموال کا ہے۔ مال ایک ہے کہ پیسہ یہ بھی مال ہے، پھر گاڑی پراپرٹی ہونا الگ مال ہے، سونے چاندی ہونا الگ مال ہے۔ رب کریم نے کہا کہ الگ الگ طرح کے مالوں سے نواز دے گا، اولاد سے نواز دے گا، پراپرٹی سے نواز دے گا، سونے چاندی سے نواز دے گا، روپے پیسے سے نواز دے گا، طرح طرح کے اموال سے نواز دے گا۔ شرط کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور رب کریم دنیا کے اندر بھی تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گا، آخرت کی زندگی بھی تمہارے لیے جنت بنا دے گا۔ شرط کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے، مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اپنے روٹھے رب کو راضی کیا جائے۔ وہ جو رب جو دینے کے لیے تیار ہے لیکن صرف اس بنا پہ ہم پہ روٹھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اس کے سامنے دعاؤں کی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اس کو راضی کر لو، رب کریم ان مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ مہنگائی کا تیسرا علاج کیا ہے؟ تیسرا علاج ہے قناعت پسندی۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہو، جتنا دیا ہے اتنا راضی رہو۔ اور آدمی مجبور کب ہوتا ہے؟ آدمی مجبور تب ہوتا ہے جب اس کی خواہشیں بہت زیادہ ہوں۔ خواہشیں بڑھیں، مجبوریاں بڑھیں، اپنی خواہشوں کو کم کر لو، مجبوریاں خود بخود آپ کی کم ہو جائیں گی۔
خواہش ہے گاڑی میں گھومنے کی، خواہش ہے بنگلے میں رہنے کی، چھوڑ دو، بنگلے میں رہنے کی خواہش ہے، گاڑیوں میں گھومنے کی خواہش ہے، تو کیا کرتا ہے؟ لون لیتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اوقات نہیں ہے تو کیا ضرورت ہو لون لینے کی؟ ادھار لے کے گاڑی میں گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھار لے کے بنگلوں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھار لے کے برانڈڈ کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ مجبوریاں، خواہشیں بڑھتی ہیں، آدمی کی مجبوریاں بڑھتی ہیں، اس سے ادھار لیتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، ادھار لیتا ہے، مانگنے والا آتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اپنی خواہشوں سے باز نہیں آتا، لوگوں کا مال کھاتا ہے، اپنی خواہشوں سے باز نہیں آتا، اللہ کی حدوں کو توڑ کر کے سود و رشوت کا کام کرتا ہے۔ تو خواہشیں بڑھا دو، خواہشیں گھٹا دو، خواہشوں کو گھٹا دو، مجبوریاں خود بخود کم ہو جائیں گی، مجبوریاں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ دیکھیں سلف سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رأى عمر لحما معلقا بیدی فقال، جابر فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے میں مارکیٹ سے گوشت کا ٹکڑا، پہلے وہ بکرا کٹتا ہے نا گاؤں وغیرہ میں، کیا ہوتا ہے، تو کہا کہ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر کے میں جا رہا تھا، تو عمر نے دیکھ لیا، کہا کیا ہے؟ ما ھذا یا جابر، جابر یہ کیا ہے؟ کہا کہ اشتہیت لحما فاشتریتہ، کہا کہ گوشت کھانے کا من ہو رہا تھا، ہاں مٹن کھپے، کیا میاں بھائی کے مٹن کے بنا نہیں چلتا ہے؟ میاں بھائی کو مٹن کے بنا نہیں چلتا ہے، ہاں تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے کا من ہوا تو خرید لیا۔ عمر کیا فرماتے ہیں؟ عمر فرماتے ہیں اوا کلما اشتہیت اشتریت یا جابر، کہ جابر جب جب تمہاری خواہش ہوگی تب تب تم خریدو گے، ہاں جب جب تمہارا من کرے گا کچھ کھانے پینے کا تب تب تم خریدو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف یہ ہے کہ جب جب تمہارا کچھ کھانے کا من کرے تم فوراً جا کر کے خرید لو۔ اللہ کے نبی فرمایا، پھر عمر نے فرمایا کہ جابر کیا تمہیں اللہ کی اس آیت سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی اس آیت کو پڑھ کر کے تم ڈرتے نہیں ہو؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر ہی پا لیا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ، ابو مجلس الثقفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ رب کریم ہم نے فلانی نیکیاں کی تھی دنیا کے اندر، بڑی بڑی نیکیاں کی تھی، اس کا بدلہ ہم کو نہیں ملا، کہاں گئیں؟ اس کا بدلہ نہیں ملا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ نیکیاں تو تھیں تمہارے بارگاہ میں، لیکن تم نے ان نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر پا لیا، خوب عیش کیا ہے ان نیکیوں کے بدلے میں، یہ جو تم نے نیکیاں کی تھی ہم نے اس کے بدلے تمہیں نواز دیا دنیا کے اندر ہی، تم اس کا بدلہ دنیا میں ہی کھا پی کے آئے ہو، عیش کر کے آئے ہو، آج ہمارے پاس ان نیکیوں کا بدلہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مومن جب بہت زیادہ نعمتوں کا استعمال کرنے لگے تو اسے چاہیے ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ تو نہیں مل رہا ہے، ایسا نہ ہو، وہ ڈرے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اگر مالوں پیسے روپے جائیداد سے نوازا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب کریم دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ دے رہا ہے۔ بہت زیادہ اپنے آپ کو کھلا نہ چھوڑ دے، ہاتھ نہ چھوڑ دے، کھائے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کھائے پیے استعمال کرے، اور نعمتیں دکھنی بھی چاہیے بندے مومن کے اندر، لیکن اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے، مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کر جانا چاہیے، اور جو زیادہ ضروری کام ہے ان کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لوگ، ہم نے کہا کہ مہنگائی کا تیسرا علاج یہ ہے کہ آدمی جتنا ملے قناعت پسندی رہے، جتنا ملے اسی سے راضی رہے۔ آخری قصہ بیان کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہیں؟ پوتے ہیں، عمر بن خطاب کے پوتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہیں، وہاں پر وقت کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک، بہت بڑا بادشاہ، بہت نیک اور بہت بڑا بادشاہ ہے۔ ہشام بن عبد الملک سالم بن عبداللہ سے کہتا ہے کہ سالم کچھ دنیا ضرورت ہو تو بولنا۔ یہ سالم کون ہے؟ مدینہ کے فقیہ ہیں، مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، اور فقہائے سبعہ جو دنیا کے اندر 7 بڑے فقیہ ہوئے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ تو کہتے ہیں، یہ ہشام بن عبد الملک کہتا ہے کہ سالم کچھ ضرورت ہو تو بولو، میں دے دیتا ہوں، سلینی حاجتک، کہ اپنی کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لو۔ تو سالم کیا کہتے ہیں؟ انی لاستحی ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے شرم آتی ہے کہ خانہ کعبہ میں رب کے بارگاہ میں کھڑا ہوں، رب کے دربار میں کھڑا ہوں، اس کے گھر میں کھڑا ہو کر کے کسی اور سے مانگوں، شرم آتی، نہیں مانگتا، نہیں مانگ۔ باہر نکلے ہشام بن عبد الملک
وہاں پہنچا. اور پہلے کے لوگ ہشام بن عبد الملک آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ ایک عالم کے پیچھے بھاگا بھاگا جا رہا ہے. باہر گئے، وہاں پوچھ رہا ہے کہ اب تو گھر سے باہر نکل آئے ہو، اب تو اللہ کے گھر سے باہر نکل آئے ہو، خانہ کعبہ کے باہر نکل آئے ہو، اب تو مانگ لو کچھ. کہ سالم بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ من حوائج الدنیا من الآخرہ. جب ہشام نے کہا کہ مانگ لو کچھ، میں دینا چاہتا ہوں، بادشاہ ہوں دنیا کا، آدھی دنیا پہ حکومت ہے، کچھ تو مانگ لو. سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ من حوائج الدنیا من الآخرہ، کہ کچھ دنیا کی ضرورتیں مانگ لوں یا کچھ آخرت میں سے مانگ لوں. کہا کہ آخرت کیسے دے سکتا ہوں، دنیا میں سے مانگ لو، کچھ دنیا کی ضرورتیں ہو تو مانگ لو. کہا سالم فرماتے ہیں ما سألتها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها. جہاں تک دنیا کی بات ہے تو دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں میں دنیا؟ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر تو علماء ڈرتے تھے اس چیز سے کہیں ایسا نہ ہو. ہمارے سلف صالحین، ہمارے مومنین اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر ہی نہ مل جائے. اسی لیے ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے کرتے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. ایک بندہ آیا سوال کرنے کے لیے، بے ہوش ہو گئے، دوسری مرتبہ ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. کیوں؟ کیونکہ دیکھتے تھے ہم نے دین کی خدمت کی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دین کی خدمت کے بدلے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر ہی نواز دیا ہے اور ہماری نیکیاں یہیں ختم ہو کر کے رہ جائیں. تو سالم فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس سے نہیں مانگا، تجھ سے کیا مانگ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک شخص آیا، ابو ذر کے گھر میں ایک شخص آیا اور کہا کہ گھر کو دیکھا چاروں طرف سے، کہا کہ ابو ذر تمہارے گھر میں کچھ سامان وامان ہے نہیں، کچھ دکھ نہیں رہا ہے سامان کی چیزیں. کہا کہ میں اپنا سامان ایک دوسرے گھر کی طرف بھیج رہا ہوں، میں اپنا گھر دوسری طرف بنا رہا ہوں، ادھر بھیج رہا ہوں. مراد آخر جنت کی تھی کہ ہم وہاں کی تیاری کر رہے ہیں، یہاں کیا لا کر کے رکھیں؟ تو کہا بھائی یہاں بھی تو ضروری ہے جینے کے لیے. تو کہا یہاں لا کر کے رکھوں گا، یہ گھر کا جو مالک ہے اللہ رب العزت، یہ جو گھر کا مالک ہے یہ وہاں لے کے جانے نہیں دے گا مجھے. اب جو چیزیں گھر میں لا کے رکھے ہو قبر میں لے کے جاؤ گے، ہاں وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دنیا کو تو اتنے اچھے سے تیار کر لیا ہے، اتنا بہترین سجا لیا ہے، اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ابو ذر کا یہ قول غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سوال کرنے والے نے کیا کہ ارے کچھ گھر کے اندر دکھ نہیں رہا تمہارے؟ تو کہا کہ میں دوسرے گھر کی تیاری کر رہا ہوں، جہاں مجھے جانا ہے، جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کر رہا ہوں. تو کہا بھائی یہاں بھی تو رہنے کچھ ضروری ہے، یہاں بھی تو کچھ سامان ہونا چاہیے، ضرورت زندگی ہونی چاہیے. تو کہا کہ یہاں جو لا کر کے رکھوں گا، یہ گھر کا جو مالک ہے رب کریم، وہ یہاں سے جو بھی سامان لا کر کے رکھوں گا وہ لے کر کے نہیں جانے دے گا مجھے یہاں سے. تو عقل مندی کس میں ہے، دانائی کس میں ہے؟ جو لے کر کے جانے ملے وہ سامان تیار رکھو اپنے ساتھ، جو سامان آپ لے جا سکتے ہیں وہ سامان اپنے پاس رکھو، اور جو نہیں لے جا سکتے اس سے دوری ہی بنائے رکھو تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ کا اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اور جتنا دنیا ملی ہے اسی پہ راضی رہنے کی کوشش کیجئے. اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور اس زندگی کے لیے تیاری کرتے رہیے. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقيموا الصلاة.